أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم بک 1 لیسن نمبر 9. اس چیپٹر میں کچھ نئے کانسیپٹس آ رہے ہیں. سب سے پہلا کانسیپٹ ہے صفت کا. صفت اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں ایڈجیکٹو، اور اس کو نعت بھی کہا جاتا ہے. نعت یا صفت ایک ہی مطلب ہے، ایڈجیکٹو. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں ولدن، ٹھیک ہے، ھذا ولدن، ایک باکس، دس، پہلا باکس ختم ہوا، یہاں پہ از لگایا، دو پیش ہیں، دس از اے بوائے، ٹھیک ہے. اب مجھے بولنا ہے دس از اے بگ بوائے، ٹھیک ہے، بگ بوائے. اب انگلش میں کیسے کیا ہو رہا ہے دیکھیں آپ کہ انگلش میں دس از اے بگ بوائے، تو ایڈجیکٹو جو ہے وہ پہلے آ رہا ہے اور جو ناؤن ہے وہ بعد میں آ رہا ہے. لیکن عربک میں الٹا ہے کہ ناؤن پہلے آئے گا اور ایڈجیکٹو بعد میں آئے گا. تو ھذا ولد کبیر، ہم یہ نہیں کہیں گے ھذا کبیر ولد، ھذا کبیر ولد، دس از اے بگ بوائے، نہیں، ھذا دس از اے بوائے بگ. تو ایک تو یہ آپ کو پیٹرن یاد رہنا چاہیے کہ عربک میں الٹا ہوتا ہے، آپ کا جو ناؤن ہے وہ پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے اردو میں کہیں گے یہ بڑا لڑکا ہے، تو اردو میں بھی جو صفت ہے وہ پہلے آتی ہے، بڑا، لڑکا بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو اب کچھ چیزیں ہیں جو صفت ہے نا، وہ جو ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اوبیڈینٹ سن، ٹھیک ہے. صفت جو ہے وہ اوبیڈینٹ ہوتی ہے اپنے پچھلے والے ناؤن سے. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں والدن، ٹھیک ہے، والد جو ہے ناؤن ہے اور کبیرن اس کی صفت ہے، والدن کبیرن، بگ فادر، ٹھیک ہے. اگر کرنا ہو والدتن، کیا ہوگا؟ والدتن کبیرتن. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو صفت ہے نا، یہ اس کا جینڈر بھی کاپی کر رہی ہے ناؤن کا، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب اس کے اوپر دو پیش ہیں، اس کے اوپر دو پیش ہیں، اس کو بھی کاپی کر رہی ہے. تو کس چیز میں کاپی کر رہی ہے؟ جینڈر میں اور سائن میں، ٹھیک ہے. دو پیش ہیں، دو پیش ہیں. اب دیکھیے، اب یہ انڈیفینیٹ ہے، یہاں پہ ال نہیں ہے تو یہاں پہ بھی ال نہیں ہے. لیکن اگر یہاں ال ہوتا تو یہاں پہ بھی ال ہوتا، تو وہ ال یا وداؤٹ ال میں بھی اس کو کاپی کر رہی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ آسانی سے سمجھیے کہ جو صفت ہے وہ اوبیڈینٹ سن ہے، اور وہ پچھلے والے ناؤن کو جینڈر میں اور کیس میں اور ڈیفینیٹ نکیرہ اور معرفہ میں، یعنی ال یا وداؤٹ ال ہوگا، اس میں فالو کرے گی. اچھا، اب اس چیپٹر میں اگلا کانسیپٹ ہے الذی. الذی کا مطلب ہوتا ہے ہو یا وچ، ٹھیک ہے. الرجل الذی خرج من المسجد تاجر شہیر، ٹھیک ہے. اب دیکھیے، آپ کو سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ یہ جاننا کہ جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہے. جب کسی بھی جملے کو دیکھیں گے پہلا کام ہے اسمیہ فعلیہ سمجھنا. اب یہ رجل سے شروع ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ میں دو پارٹس ہوں گے، دو باکسز ہوں گے، مبتدا اور خبر. مبتدا جہاں ختم ہوگا پہلا باکس، وہاں از آ جائے گا،
تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس جملے میں پہلا بکس کہاں ختم ہو رہا ہے؟ دا مین ہو خراجہ، خراجہ ورب ہے، ورب ہے جس کا مطلب ہے went out. The man who went out from the masjid is a merchant, famous merchant. ٹھیک ہے، اس جو ہے یہاں پہ ڈراپ ہو رہا ہے، یعنی یہ جو ہے نا سارا کا سارا مبتدا کی پوزیشن میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ مبتدا یہاں ختم ہوا، پہلا باکس از لگایا آپ نے، پھر دوسرا باکس شروع ہو گیا. تو کیا ہوا؟ دا مین ہو وینٹ آؤٹ فرام دا مسجد از اے فیمس مرچنٹ. ٹھیک ہے، تو الذی کا مطلب ہے ہو یا وچ. اب ہوگا کیا کہ الذی جو ہے کسی چیز کو ایکسپلین کر رہا ہے، اس مین کی صفت کی طرح آ رہا ہے. الذی از ڈسکرائبنگ دا مین، الذی ڈسکرائب کر رہا ہے، اس کی صفت بیان کر رہا ہے کون سا مرد، کون سا آدمی، وہ آدمی جو نکلا مسجد سے، مشہور تاجر ہے. ٹھیک ہے، تو الذی جو ہے صفت کو بیان کر رہا ہے، اور الذی کے بعد جو یہ آ رہا ہے نا جملہ خرج من المسجد، وہ اصل میں صلۃ الموصول کہلاتا ہے. وہ بھی ایک طرح سے الذی کے ساتھ لنکڈ ہے. الذی جو ہے نا کسی نے اس کے ساتھ آتا ہے، صلۃ الموصول کے ساتھ آتا ہے ہمیشہ. تو الذی اس کے ساتھ لنکڈ ہے آگے، اور پیچھے کے طور پہ وہ پیچھے صفت کے ساتھ لنکڈ ہے. تو دا مین ہو، اس مین کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے الذی. اب یہ الذی کو بھی کوئی چیز ڈسکرائب کر رہی ہے، وہ ہے صلۃ الموصول، وہ جو اس کے بعد کا حصہ ہے. یہ سارا ایک ہی یونٹ ہو گیا. دا مین ہو وینٹ آؤٹ فرام دا مسجد از، یہاں ایک باکس ہوا ختم، اور پھر تاجر شہیر دوسرا باکس ہو گیا. ٹھیک ہے، آخری کانسیپٹ ہے اس چیپٹر میں عند. عند، ٹھیک ہے، عند کا مطلب ہے with، اور عندہ جو ہے نا یہ ہے ظرف، ظرف ہے، اور اس کے بعد والا جو ناؤن ہوگا، جو چیز کے بعد آئے گی، وہ مضاف الیہ ہوگی، مجرور. مثال کے طور پہ المدرس عند المدیر، the teacher باکس ختم is with عند المدیر with the headmaster. اب اس عندہ نے اس کا موڈ چینج کر دیا، یہ اوریجنلی المدیرو تھا، المدیرو سے بن کے المدیری ہو گیا، اور یہ ہو گیا ظرف. ظرف مکان بیان کر رہا ہے کہ کہاں پہ تھا ٹیچر، اور ظرف مکان کے بعد والا جو ورڈ ہوگا وہ مجرور ہوگا، زیر آئے گا اس کے اوپر. The teacher is with the headmaster. اب شروع کرتے ہیں لیسن ہم لوگ اس کے بعد. بسم اللہ. الدرس التاسع، ninth lesson. من هذا الرجل؟ who is this man؟ هو عباس، he is عباس. عباس تاجر، عباس is a merchant. عباس تاجر غنی. اب دیکھیے یہاں ایک بات ختم ہوا. عباس is a تاجر غنی، is a rich merchant. تاجر ہے، بزنس مین ہے، مالدار. اب دیکھیے غنی جو ہے نا اس کا اوبیڈینٹ سن ہے، صفت ہے. اب یہ دو پیش ہیں تو اس پہ بھی دو پیش ہیں، اس کو فالو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. حامد مدرس، حامد از اے ٹیچر. حامد مدرس جدید. اب دیکھیے یہاں باکس ختم ہوا. حامد از اے نیو ٹیچر. جدید دو پیش، دو پیش. ما هذا؟ what is this؟ هذا تفاح، this is an apple. التفاح فاکہۃ لذیذۃ، ایک باکس. the apple is fruit tasty، tasty fruit. اب دیکھیے یہ فیمینن ہے، فیمیل ہے، یہ بھی فیمیل ہے. اس کے اوپر دو پیش ہیں، اس کے اوپر دو پیش ہیں، فالو کر رہا ہے، اوبیڈینٹ سن ہے. آگے چلیں. ما ذالک، what is that؟ ذالک عصفور، that is a sparrow. العصفور طائر صغیر، ایک باکس. the sparrow is a
small bird. ٹھیک ہے. العربیۃ لغۃ سہلۃ, ایک باکس. The Arabic is لغۃ, اب دیکھیں فیمیل فیمیل, دو پیش is an easy language. ٹھیک ہے. Arabic is an easy language. اگلا جملہ ہے العربیۃ لغۃ جمیلۃ, Arabic is a beautiful language. عمار طالب مجتہد, Ammar is a hard working student. ومحمود طالب کسلان, and Mahmoud is a lazy student. اب دیکھیے طالب کسلان, کسلان مطلب لیزی, سست ہے, ڈھیلا ہے. اب کسلانو کے اوپر اب آپ کہیں گے کہ یہ کسلانو صفت ہے, اوبیڈینٹ سن ہے طالب کا, اس کے اوپر ایک پیش کیوں آ رہا ہے, دو پیش کیوں نہیں آ رہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربک میں کچھ خاص ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن کا موڈ پوری طرح سے چینج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. ایک تو نارمل انسان ہے, وہ خوش بھی ہوتا ہے, اداس بھی ہوتا ہے, اور نارمل موڈ بھی ہوتا ہے. اور دوسرا انسان ہے کہ وہ یا تو اداس ہوگا, یا نارمل ہوگا, یا نارمل ہوگا, خوش نہیں ہوگا, تینوں موڈ میں نا. تو یہ جو کیٹیگری ہے یہ اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ ان کے بس دو ہی موڈ ہوتے ہیں, تیسرا موڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اب اس کا نارمل موڈ جو ہے وہ ہے کسلانو, اور اگر ہم اس سے پہلے فی لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا فی کسلانا, اور اگر انا لگا دیں گے تب بھی یہ کسلانا کا کسلانا ہی رہے گا, اور فی کی وجہ سے کسلانی نہیں ہوگا یہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ زیر کو ریجیکٹ کرے گا, یہ کسلان جو ہے زیر کو نہیں لے گا, دونوں موڈ میں زبر ہی لے گا, انا کسلانا فی کسلانا, اس طرح کا ہے یہ. اس کا جو بیس موڈ ہے نا وہ کسلانو ہے, اور آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ کسلانو کسلانن کی جگہ پہ ہی ہے. تو جب اس کو ہم صفت بنائیں گے تو دو پیش نہیں ہوں گے, ایک ہی پیش ہوگا. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ دو پیش اوریجنلی ہونے چاہیے تھے, لیکن یہ ورڈ اسپیشل ہے, اس میں دو پیش نہیں آئیں گے. من انت, ہو آر یو, انا طالب, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. انت طالب جدید, آر یو اے نیو اسٹوڈنٹ, نعم انا طالب جدید, یس آئی ایم اے نیو اسٹوڈنٹ. تمارین و exercises, اقرأ واکتب, read and write. محمد طالب قدیم, Muhammad is an old student. أذلك الرجل مدرس جديد, is that man a new teacher? لا هو طبيب جديد, no he is a new doctor. هذا درس سهل, this is an easy lesson. عباس تاجر شهير, Abbas is a famous merchant. بلال مهندس كبير, Bilal is a big engineer. الإنجليزية لغة صعبة, English is a difficult language. أنت رجل غني, are you a rich man? لا أنا رجل فقير, I'm a poor man. القاهرة مدينة كبيرة, Cairo is a big city. ٹھیک ہے, بہت سمپل ہے. اوبیڈینٹ سن ہے جو صفت ہے وہ پچھلے والے ورڈ کو فالو کر رہی ہے. انت مدرس قدیم, are you an old teacher? لا انا مدرس جدید, no I am a new teacher. حامد طالب کسلان, is Hamid a lazy student? لا هو طالب مجتہد, no he is a hard working student. ٹھیک ہے, یہ بھی اسپیشل ورڈ ہے. اچھا جی, اب ایکسرسائز آ گئی. ضع في الفراغ في الجمل الآتية نعتا مناسبا. Put in the blanks in the following sentences a suitable noun, a suitable adjective. خدیجۃ طالبۃ. اب دیکھیے جیسے ہم نے بتایا تھا نا کسلانو اسپیشل ورڈ ہے کہ اس کے دو ہی موڈز ہوں گے, کسلانو, کسلانا, کسلانا. اب جو فیمیل نیمز ہیں نا وہ بھی اسپیشل ہیں, وہ پوری طرح اپنا موڈ نہیں دکھاتی فیمیلز جو پراپر نیمز ہیں. اب خدیجہ تو جو ہے فی لگا دیں گے تب بھی زیر نہیں آئے گا, فی خدیجہ تھا, اور پھر انا لگا دیں گے تب بھی انا خدیجہ تھا. تو یہ بھی کسلانو کی کیٹیگری ہے, خدیجہ, عائشہ وغیرہ.
طلحہ، حمزہ، تو یہ اپنے نام کو پوری طرح جو ہے نا یہ زیر نہیں لیں گے اور دو ہی موڈ ہوں گے ان کے. اب ہمیں ایسا نعت لے کے آنا ہے یہاں پہ جو اس کو فالو کرے، جو فیمیل بھی ہو اور دو پیش بھی ہوں. خدیجۃ طالبۃ کیا کہیں گے ہم؟ مجتہدۃ. مجتہدۃ. خدیجہ از اے ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ. تو کیا کیا ہم نے؟ جینڈر میں بھی کاپی کیا اور دو پیش میں بھی کاپی کیا. خالد تاجر شہیر. خالد is a famous merchant. العربیۃ لغۃ سہلۃ easy language. العصفور طائر صغیر. sparrow is a small bird. التفاح فاکہۃ لذیذۃ. یہ سب آ چکے ہیں پہلے. ایپل از اے ٹیسٹی فروٹ. انا مدرس جدید. دو پیش ہوں گے، جدید پہ بھی دو پیش ہوں گے. محمد طبیب شہیر. دو پیش ہوں گے، فیمس ڈاکٹر. الانگلیزیۃ لغۃ صعبۃ. دو پیش ہوں گے، یہ بھی فیمیل یہ بھی فیمیل. انت طالب جدید. آر یو اے نیو ڈاکٹر. القاہرۃ مدینۃ کبیرۃ یا قدیمۃ. پرانا شہر ہے. قدیمۃ. ٹھیک ہے، دو پیش دو پیش، فیمیل فیمیل. ٹھیک ہے. اگلی ایکسرسائز، ضع فی المکان الخالی فی الجمل الاتیہ منعوتا مناسبا. put in the following in the empty blanks in the following sentences suitable nouns. اب دیکھیے پہلے ہم نے نعت بھری تھی، اب منعوت بھرنے ہیں. العربیۃ ڈیش سہلۃ. اب کیا بھریں گے یہاں پہ؟ العربیۃ لغۃ سہلۃ. انا مدرس قدیم. عمار ڈیش غنی. تاجر غنی. هذا ڈیش مکسور. هذا قلم مکسور. This is a broken pen. فیصل ڈیش کسلان. ایک پیش آئے گا لیکن یہ نارمل ہوگا. طالب کسلان فیصل is a lazy student. آگے چلیں. اقرا ریڈ. کسلان جوعان عطشان غضبان ملعان. کسلان مطلب لیزی، جوعان مطلب ہنگری، عطشان مطلب تھرسٹی، غضبان مطلب اینگری، ملعان مطلب فل یعنی بھرا ہوا. انا جوعان، آئی ایم ویری ہنگری، بہت بھوکا ہوں. اور آپ دیکھیے جو آن والے جو صیغہ ہوتا ہے عربی میں وہ اس کے اندر مبالغہ ہوتا ہے. رحمان بے انتہا رحم کرنے والا، جوعان بے انتہا بھوکا ہوں میں. انت جوعان کیا تم بھوکے ہو؟ لا انا عطشان نہیں میں پیاسا ہوں. لماذا المدرس غضبان اليوم why is the teacher angry today؟ الکوب ملآن the cup is full کپ جو ہے بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. الکلمات الجدیدۃ نیو ورڈز. لغہ لینگویج. شہیر فیمس. مدینہ سٹی. طائر برڈ. الیوم ٹوڈے یا ڈے. کسلان لیزی. جوعان ہنگری. عطشان تھرسٹی. ملآن فل. غضبان اینگری. العصفور اسپیرو. الیوم ٹوڈے. اب دیکھیے فرق کیا ہے. الیوم اگر ناؤن کی طرح آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ڈے، کوئی بھی دن. لیکن ال کے ساتھ یوما زبر لگا ہوا ہے تو مطلب ٹوڈے، آج کا دن. ٹھیک ہے. آگے چلیں. این المدرس ویئر از the teacher. ہوا فی الفصل he is in the classroom. وَأَيْنَ المدرس الجدید and where is the new teacher. اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ صفت ہے اوبیڈینٹ سن ہے، اس میں ال آیا اس میں بھی ال آیا، اس میں ایک پیش آیا اس میں بھی ایک پیش آیا، یہ میل ہے تو یہ بھی میل ہے. تو یہ جو اوبیڈینٹ سن ہے نا پوری طرح سے کاپی کرے گا پیچھے والے کو. ہوا عند المدیر he is with the headmaster. این الطالب الجدید where is the new student. ذهب الى المکتبۃ he went to the library. اب دیکھیے یہ جو جملہ ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، اور ہم نے کہا تھا جملے دو طریقے کے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ ہوگا تو ہم اس میں دو چیزیں ڈھونڈیں گے.
کہ فعل کہاں ہے اور فاعل کہاں ہے. اب دیکھیے ذہبہ تو فعل ہو گیا نا, یہ جو دو یعنی تینوں لیٹر پہ کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے تو یہ فعل ہے, خاصیت ہے اس کی. ٹھیک ہے, زبر زیر لگا ہوا ہے تو یہ تو فیل ہو گیا. اس کا فائل کہاں ہے, ڈوور کہاں ہے, ہونا ضروری ہے. تو ہم نے بتایا تھا کہ یا تو ڈوور جملے کے اندر ہی ہوگا, اور جملے کے اندر ہوگا تو پیش لگے ہوں گے اس کے اوپر. اگر پیش والا کوئی ورڈ نہیں ہے, فائل ڈوور نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو فائل ہے وہ ہڈن ہے, چھپا ہوا ہوا, ہی یعنی went to the library نہیں, he went to the library. لیکن اگر یہاں پہ ہوتا ذهب محمد الى المکتب, محمد went to the library. لیکن کیونکہ یہاں پہ کوئی ڈوور نہیں ہے, فائل نہیں ہے, تو ہم کہیں گے کہ یہ ہوا ہے, ہوا ذهب الى المکتبہ, he went to the library. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة, who is that man, tall man, who went out now from the school, هو المدير الجديد, he is the new headmaster. ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل, and who is the small boy who went out now from the classroom. هو ابن المدير الجديد, he is the son of the new headmaster. اچھا یہ انٹرسٹنگ ہے. اب دیکھیے سن آف ہیڈ ماسٹر تو یہ ہو گیا آف رول کی طرح, پہلے کے اوپر پیش, دوسرے کے نیچے زیر. لیکن اب یہ اوبیڈینٹ سن آ گیا اس کے بعد, اب اس کے نیچے زیر ہے تو اس کے نیچے بھی زیر ہے, یہ میل ہے تو یہ بھی میل ہے, اس کے اوپر ال لگا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی ال لگا ہوا ہے. تو یہ ہے صفت, اس کی ڈسکرپشن ہے. یہ نیکسٹ ہے لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ, belongs to who that beautiful car, هي للمدير الجديد, it belongs to the new headmaster. لمن هذا الكتاب الكبير, belongs to who this big book. هو للمدرس, does it belong to the teacher. لا هو للطالب الجديد, no it belongs to the new student. أين الملعقة الصغيرة, where is the small spoon, چمچے کو چمچی کو کہتے ہیں ملاقہ. هي في الكوب, it is inside the cup, cup کے اندر ہے. أين الكرسي المكسور, where is the broken kursi, ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے. ہوا هناك, it is over there. هناك مطلب دیر, اشارہ ہے دور کی طرف کہ هناك, ہنا مطلب یہاں, هناك مطلب ادھر دور ہے. تمارین و ایکسرسائزز, اقرأ واکتب, read and write. ٹھیک ہے. الطبیب الجدید فی المستشفى والطبیب القدیم فی المستوصف. ٹھیک ہے جی. New doctor is in the hospital and the old doctor is in the clinic. القلم المكسور على المكتب, the broken pen is on the table. المروحة الجديدة في الغرفة الكبيرة, the new fan is in the big room. اللغة العربية سهلة, Arabic language is easy. الولد الطويل الذي خرج من الفصل الآن طالب من الكويت. اب دیکھیے ختم کہاں ہو رہا ہے, یہاں ختم ہو رہا ہے جملہ. the boy, the tall boy who went out from the classroom now is a student from Kuwait. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ طویل اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور الذی بھی اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے, the tall boy, اور پھر یہ صلۃ الموصول ہے, یہ اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے الذی کو. So the tall boy who went out from the classroom now is a student from Kuwait. أنا في المدرسة الثانوية, I am in the secondary school. ذهب الرجل الفقير إلى الوزير. اب دیکھیے یہ جملہ فعلیہ آ گیا تو دو چیزیں چاہیے, فعل فاعل. فعل تو ذهب ہو گیا, فاعل کہاں ہے. فاعل دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو ہوگا ہوا ہیا, یا پھر پیش کے ساتھ کوئی ورڈ ہوگا. ذهب الرجل, اب دیکھیے پیش کے ساتھ ورڈ ہے, اس کا مطلب ہے کہ ڈوور اس کا ہے مین, the man went. اب دیکھیے الفقیر جو ہے اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے اوبیڈینٹ سن, تو ہم اس کو ایک یونٹ کی طرح ٹریٹ کریں گے. ٹھیک ہے, پیش پیش, ال. the poor man,
अब एक यूनिट की तरह हम इसको ट्रांसलेट करेंगे. द पुअर मैन वेंट टू द मिनिस्टर, जलस الطالب الجديد خلف حامد. उप्स, ये क्या हो गया, एक सेकंड इरेज करने में. प्रीवियस प्लीज, नेक्स्ट, ये क्या हो गया. अच्छा जी, जलसा الطالب الجديد, जलसा फेल हो गया, फाइल कहाँ है, ये मिल के फाइल है ना, एक यूनिट हो गया क्योंकि इसको डिस्क्राइब कर रहा है. द न्यू स्टूडेंट sat in sat behind हामिद, खल्फा ज़र्फ और ये इसके बाद वाला वर्ड मुताफ इलैह मजरूर. ठीक है. अस्सिकीन उल कबीर, अब देखिए ये एक यूनिट हो जाएगा क्योंकि खत्म नहीं हो रहा, इज यहाँ पे आएगा. द द बिग नाइफ इज हादुन जिद्दन, इज वेरी शार्प. हाथ का मतलब होता है शार्प, बहुत तेज है. मन हादल वलदुल कसीर, हु इज दिस शॉर्ट बॉय, ये गट्टा बच्चा कौन है. हुआ इब्नुल मुदर्रिसिल जदीद, ही इज द सन ऑफ द न्यू हेडमास्टर. املأ الفراغ فيما يلي بالنعت الذي بين قوسين بعد تحليته بأل عند اللزوم. املأ الفراغ, fill in the blanks, فيما يلي, in what follows, بالنعت, with नात, obedient son के साथ उसको भरें जुमलों को, खाली जगहों को. الذي بين قوسين, जो नातें ब्रैकेट्स के बीच में है. कौसैन का मतलब होता है ब्रैकेट्स के बीच में. ठीक है. बाद तहलियतिही बि अल, आफ्टर डेकोरेटिंग इट विद अल, यानी जो कौसैन में वर्ड्स हैं उनको अल के साथ तहलिया करें. उनका तहलिया का मतलब होता है डेकोरेट करें या ज्वाइन करें. इन वर्ड्स को अल के साथ ज्वाइन करें और फिर अल के साथ ज्वाइन करके आप इस्तेमाल करें खाली जगहों में. ठीक है. इन द लुजूम, इन केस ऑफ नेसेसिटी, अगर लाजमी हो. लुजूम मतलब नेसेसिटी, और इंदा यहाँ पे विद के मीनिंग में नहीं है बल्कि ये है इन केस ऑफ या इफ नेसेसरी. fill in the blanks فيما يلي, and fill in the blanks, the following blanks, with an adjective which is between the brackets after decorating it, after attaching it with al in case of necessity. जहाँ भी ज़रूरत हो al लगा दें उसके साथ. أين المدرس الجديد, where is the new teacher. التاجر الكبير في السوق, the big merchant is in the market. أنا طالب قديم, I am a old student, I am an old student. अब देखिए यहाँ अल नहीं लगाएंगे क्योंकि तालिब पे अल नहीं है ना, तो ओबीडियंट सम पे भी अल नहीं आएगा. अब अना तालिबुन कदीमुन, जलसा अत्तालिबु. अब देखिए द बॉय सैट, अब ये जुमला फेलिया है. अत्तालिबु, अब ये क्योंकि अल आ रहा है इसके ऊपर तो इस पे भी अल आ जाएगा. अल जदीदु. ठीक है. जलसा अत्तालिबुल जदीदु खल्फ मुहम्मदिन, ज़र्फ मुज़ाफ इलैहि, ज़र्फ के बाद वर्ड आता है तो मजरूर होता है. The new student sat behind Muhammad. Man il waladu at-tawilu. Who is the tall boy الذي خرج الآن من الفصل, who went out from the classroom, से जो निकला वो लंबा लड़का कौन है. Ammarun waladun qasirun, Ammar is a short boy, al नहीं आएगा. Faisalun tabibun shahirun, Faisal is a famous doctor. Liman has a sariru al maksuru, as-sariru al maksuru, फॉलो करेगा. belongs to who this broken bed, ये टूटा हुआ बेड किसका है. هذا قلم مكسور, this is a broken pen. أين السكين, where is the knife. حاد, أين السكين الحاد, अल आएगा, एक पेश. तेज छुरी कहाँ है, where is the sharp knife. लिमन هذه السيارة
الجمیلۃ، ال آئے گا، ال آئے گا، ایک پیش ایک پیش، الجمیلۃ. نیکسٹ، اقرأ read. الطالب الذي خرج من الفصل الآن من إندونيسيا. The student who went out from the classroom now is from Indonesia. الكتاب الذي على المكتب للمدرس. The book which is on the table belongs to the teacher. لمن هذا القلم الجميل الذي على المكتب. Belongs to who this beautiful pen which is on the table. البيت الكبير الذي في ذلك الشارع للوزير. The new house which is in that street belongs to the minister. السرير الذي في غرفة خالد مكسور. The bed which is in the room of Khalid is broken. ٹھیک ہے، اب وہی بتا رہے ہیں بے جدید منعوت نعت. الکلمات الجدید جدیدۃ. اب دیکھیے ال ہے، ایک پیش ہے ایک پیش ہے، یعنی اوبیڈینٹ سن، یہ صفت اور یہ موصوف، یہ ناؤن اور ایڈجیکٹو. نیو ورڈز، مکتبہ لائبریری، الآنا ناؤ، المروحہ فین پنکھا، مستوصف کلینک یا اسمال ہاسپٹل، چھوٹا سا پولی کلینک یا کلینک ٹائپ. المدرسہ اسکول، وزیر منسٹر، شہیر فیمس، شہیر مشہور، حاد شارپ تیز چھری، الثانویۃ سیکنڈری اسکول. اسی کے ساتھ ختم ہوا یہ لیسن، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.